خلق الإنسان علمه البيان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ترجمہ: انما بے شک، ذالکم یہ، الشیطان شیطان ہے، یخوف جو ڈراتا ہے، اولیاءہ اپنے دوستوں سے، فلا تخافوہم تو نہ تم ڈرو ان سے، وخافونی اور ڈرو مجھ سے، ان اگر، کنتم ہو تم، مؤمنین ایمان لانے والے، ولا اور نہ، یحزنک غمگین کریں تجھ کو، الذین وہ لوگ، یسارعون جو جلدی کرتے ہیں، فی الکفر کفر میں، انہم بے شک وہ، لن ہرگز نہیں، یضر اللہ نقصان دے سکتے اللہ کو، شیئا کچھ بھی، یرید اللہ چاہتا ہے اللہ، اللہ کہنا، یجعل رکھے، لہم ان کے لیے، حظًا کوئی حصہ، فی الآخرۃ آخرت میں، ولہم اور ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، عظیم بڑا، ان الذین بے شک وہ لوگ، اشتروا جنہوں نے خرید لیا، الکفر کفر کو، بالایمانی بدلے ایمان کے، لن ہرگز نہیں، یضر اللہ وہ نقصان دے سکتے اللہ کو، شیئا کچھ بھی، ولہم اور ان کے لیے، عذاب علیم عذاب ہے دردناک، ولا اور نہ، یحسبن الذین گمان کریں وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، انما بے شک جو، نملی ہم ڈھیل دے رہے ہیں، لہم واسطے ان کے، خیر بہتر ہے، لانفسہم ان کے نفسوں کے لیے، انما بے شک، نملی لہم ہم ڈھیل دے رہے ہیں ان کو، لیزدادوا تاکہ وہ بڑھ جائیں، اثمن گناہ میں، ولہم اور ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، مہین رسوا کرنے والا، ما نہیں، کانا ہے، اللہ اللہ، لیذر کہ چھوڑ دے، المؤمنین مومنوں کو، علی ما اوپر اس کے جو، انتم ہو تم، علیہ اوپر جس کے، یعنی جس حال پر ہو، حتی یہاں تک کہ، یمیزا وہ چھانٹ دے، الخبیث ناپاک کو،
من الطیبی پاک سے، وما اور نہیں، کانا ہے، اللہ اللہ تعالی، لیطلعکم تاکہ آگاہ کرے تم کو، علی الغیبی اوپر غیب کے، ولیکن اللہ لیکن اللہ تعالی، یجتبی چن لیتا ہے، من رسولہ اپنے رسولوں میں سے، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، فآمنوا پس ایمان لاؤ، باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسولوں پر، وَإِن اور اگر، تؤمنوا تم ایمان لاؤ گے، وَتَتَّقُوا اور تم تقوی کرو گے، فَلَکُمْ تو تمہارے لیے ہے، اجر عظیم اجر بہت بڑا۔ تفسیر انما ذالکم الشیطان بے شک یہ شیطان ہے، یخوف اولیاءہ جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے۔ اس کے دوستوں سے مراد کون ہے؟ دشمن کے لشکر، قریش کا لشکر۔ اور یخوف کا لفظ یہاں کس معنی میں استعمال ہوا ہے کہ مسلمانوں کے دل میں وہ وسوسے ڈال رہا تھا، ان کو وہم ڈال رہا تھا کہ دیکھو تمہارے دشمن بڑے طاقتور ہیں۔ شیطان کا اصل میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جن انسانوں کو اپنے قریب پاتا ہے انہیں اکسا کر کھڑا کر دیتا ہے، یعنی جو اس کے دسترس میں ہوتے ہیں یا جو اس کے چیلے ہوتے ہیں یا جو اس کے پیروکار ہوتے ہیں، ان کو وہ اللہ کی راہ پہ چلنے والوں کو ڈرانے کے لیے بھیجتا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ آ کے دین کے راستے پہ چلنے والوں کے دل میں ایسے وسوسے ڈالتے ہیں کہ جس سے وہ خوف زدہ ہو کر دین کا راستہ چھوڑ دیں۔ ان غزوات کے کانٹیکسٹ میں کیا ہے کہ شیطان نے بھرپور کوشش یہ کی کہ ایسے لوگوں کے ذریعے، قریش اور ان کے ساتھیوں اور حمایتیوں کے ذریعے، مسلمانوں کے دل میں خوف پیدا کیا جائے، جس کے لیے وہ سارا پروپیگنڈا کیا گیا۔ مسلمانوں کو ایسے میسیجز بھجوائے گئے کہ دشمن بہت طاقتور ہے، وہ آ رہا ہے اور مدینہ کو ملیا میٹ کر دیا جائے گا اور تم ان سے ڈرو۔ یہ سب شیطان کی چالیں تھی، اور یہ صرف ان کے ساتھ نہیں ہوا، یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، جو شخص بھی اللہ کے راستے پہ چلتا ہے اس سفر میں ایسے لمحات اور مواقع ضرور آتے ہیں کہ جب انسان کم ہمت ہونے لگتا ہے، جب انسان کو ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو اس کو طرح طرح کے اندیشے بتا کر اور طرح طرح کی باتیں اور واقعات اور قصے کہانیاں سنا کر اس کو بہت ہی پریشان کرتے ہیں اور ڈراتے ہیں کہ دیکھو دین کے راستے پہ چل کر فلاں کا یہ نقصان ہوا، فلاں کو یہ مشکل ہوئی، تم بھی کس راستے پہ چلے ہو، تمہارے لیے بھی زندگی بہت دوبھر ہو جائے گی۔ اور یہ کام دو طرح سے ہوتا ہے، نمبر ایک وہ خود دل میں وسوسے ڈالتا ہے، نمبر دو وہ اپنے دوستوں، اپنے چیلوں کے ذریعے، اپنے پیروکاروں کے ذریعے ایمان والوں کو لیٹ ڈاؤن کرتا ہے یا انہیں اندرونی طور پہ کمزور کرتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابو سفیان نے غزوہ احد کے موقع پر اگلے سال بدر کے میدان میں ملاقات کی دھمکی دی تھی اور چیلنج کیا تھا، لیکن بعد میں خود ہی ہمت ہار کے بیٹھ گیا اور مسلمانوں پہ الزام تھوپنے لگا اور انہیں ڈرانے کے لیے اور انہیں خوف زدہ کرنے کے لیے نعیم بن مسعود کو بھیجا تاکہ وہ مسلمانوں کو آ کر پریشان کرے کہ دشمن بہت بڑے لشکر کے ساتھ آ رہا ہے اور اس طرح مسلمان جو ہیں وہ نکلیں گے نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس واقعے پہ تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ شیطان ہوتا ہے جو اپنے دوستوں سے تم کو ڈراتا ہے۔ تو شیطان کے دوست کون ہیں؟ قریش اور ابو سفیان اور اس کا لشکر، اور پھر نعیم بن مسعود جو اس کا ایجنٹ بن کر یا اس کا نمائندہ بن کر وہاں پر آیا تھا اور مسلمانوں کو پریشان کر رہا تھا۔
تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو، دشمنوں کی باتوں سے، پروپیگنڈے سے کبھی خوف زدہ نہ ہونا. اب نے دیکھا ہوگا کہ عام طور پر بھی جب جنگیں ہوتی ہیں تو کیا کہا جاتا ہے؟ افواہیں نہ پھیلائیے، افواہوں پر یقین نہ کیجیے. کیونکہ بسا اوقات افواہوں سے جیتی ہوئی جنگیں بھی ہار بھی جاتی. ایک عام نفسیات کی بات بھی ہے کہ اگر کوئی آ کر آپ کو ایک بری بات سنائے، تھوڑی دیر بعد ایک اور آ جائے، پھر ایک اور آ جائے، تو اچھے بھلے آپ ڈپریسڈ ہو جائیں گے. یہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن کیوں ہوتا ہے؟ یہ شیطان کی چال ہے، اور وہ اللہ کے دین کے راستے پر چلنے والوں کو انہی ہتھ کنڈوں سے پریشان کر کے اس راستے سے روکنا چاہتا ہے. یہ ایک چال ہے، ہتھ کنڈا ہے. انشاءاللہ آگے ہم ابلیس کے ہتھ کنڈے پڑھیں گے کہ کس کس طرح وہ بھٹکاتا ہے لوگوں کو اچھے راستے سے. اور ایسے موقعوں پر انسان کو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہہ دینا چاہیے. یہی اس کا علاج ہے. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، یہ تو شیطان ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈرا رہا ہے. فلا تخافوہم، پس ان سے مت ڈرو. وخافونی، اور مجھ سے ڈرو. یعنی لوگوں کے ڈر سے زیادہ تمہارے دل میں اللہ کا ڈر ہونا چاہیے. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اگر تمہارے اندر ایمان ہے، تو ایمان اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اللہ کا ڈر غالب ہو ہر ڈر پر. سورۃ الزمر میں آتا ہے الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ وہ شعر بھی آتا نا، کیا غم ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے. پوری دنیا مل کر بھی اگر میری مخالفت کرے کچھ نقصان نہیں دے سکتی، اگر اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سب سے بڑھ کر طاقتور ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اس کا علم ہر چیز پہ محیط ہے. اس کو نیند نہیں آتی، اس کو اونگ نہیں آتی. اچھا، خوف خدا ہوتا کیا ہے؟ کیا محض جذباتی طور پر، وقتی طور پر کوئی آج سن کے، کوئی چیز سن کے رونے لگ جانا، اس کا نام ہے خوف خدا؟ یہ نہیں خوف خدا ہوتا. یہ تو ایک ماحول کی پیداوار ہوتی ہے کہ آپ ایک خاص ایٹماسفیئر میں ہیں، ایک خاص جگہ پر ہیں، اور ایک جذباتی کیفیت میں ہے، تو ان جذبات کی وجہ سے آپ کے آنسو نکل گئے. تو یہ خوف خدا نہیں ہوتا. خوف خدا اس بات کا نام ہے کہ اللہ کے ڈر سے انسان حرام کو چھوڑ دے، غلط کام کو چھوڑ دے، غلط بات کو چھوڑ دے. جس چیز پر اسے ڈر ہے کہ عذاب ہوگا، سزا ہوگی، اس پر محض رونے کی بجائے، کیونکہ بعض لوگ ایسا ہوتا ہے نا کہ آخرت کی آیات، جہنم کی آیات پڑھتے ہیں، یہ سنتے ہیں تو رونے لگ جاتے ہیں. اچھی علامت ہے، رونا چاہیے، وہ بھی اچھی بات ہے، قرآن پڑھ کر آنسو آنے چاہیے. لیکن صرف یہیں تک آنسو آنا اور ان کو پونچھ کے پھر اٹھ جانا اور گھر جا کے کچھ بھی نہ کرنا اور عمل میں کوئی تبدیلی پیدا نہ کرنا، یہ نہیں خوف خدا ہوتا. خوف خدا اس چیز کا نام ہے کہ انسان اللہ کے ڈر سے غلط باتوں اور غلط کاموں کو چھوڑ دے. وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، اور نہ غمگین کریں تجھ کو وہ لوگ جو کفر میں جلدی کر رہے ہیں، کفر میں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، کفر میں تیز گامی دکھا رہے ہیں. انہم لن یضروا اللہ شیئا، بے شک وہ اللہ کو ہرگز کچھ نقصان نہیں دے سکتے، یہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. بسا اوقات انسان پر مایوسی کس لیے آتی؟ جب وہ دیکھتا ہے کہ اہل ایمان کمزور ہیں، تعداد میں کم ہیں، اس کے مقابلے میں دین کے دشمن بہت طاقتور ہیں، کثرت سے ہیں، تعداد میں بہت زیادہ ہیں. تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تسلی دے رہے ہیں. یا یہ کہ تعداد میں کثرت سے ہیں اور اپنے مشن میں بہت تیزی دکھا رہے ہیں، بہت زیادہ دوڑ دھوپ کر رہے ہیں. فرمایا کہ کفر کے راستے میں جو بھی محنت ہو رہی ہے، جو بھی بھاگ دوڑ ہو رہی ہے، جو بھی سرگرمی ہو رہی ہے، اس پر تم خوف زدہ نہ ہو، اس پہ غمگین نہ ہو، اس پہ پریشان نہ ہو. یہ لوگ کفر میں جتنی بھی ترقی کر جائے، یہ ان کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتی، یہ اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے.
پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخص جو اللہ کو نہیں مانتا، اس کے دین کو نہیں مانتا، اس کو دنیا میں اتنی کامیابی کیوں ہو جاتی ہے؟ فرمایا یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ، کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ چھوڑے، یعنی ان کی ان کوششوں اور سرگرمیوں کا فائدہ اور رزلٹ دنیا میں ہی دکھا دے. اس لیے انہیں اپنی کوششوں پر جو وقتی کامیابی ہوتی ہے وہ اللہ کے اذن اور مصلحت سے ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کو مکمل طور پر فائدے سے خالی کرنا چاہتا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کو ایمان کے بدلے میں خرید لیا. اور کفر کو خریدنا کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایمان چھوڑ کر کفر لینا، کفر اختیار کرنا، اللہ کی نافرمانی کرنا. لن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ کو ہرگز نقصان نہیں دے سکتے. ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. پیچھے عذاب عظیم کہا گیا، یہاں عذاب علیم کہا گیا. ولا یحسبن الذین کفروا، اور ہرگز نہ سمجھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. کیا نہ سمجھے؟ انما نملی لہم خیر لانفسہم، کہ جو ڈھیل ہم ان کو دے رہے ہیں وہ ان کے نفسوں کے لیے اچھی ہے. نہیں، یہ ان کے لیے اچھی نہیں. نملی کا لفظ جو ہے یہ املا سے ہے، پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں. اس کا معنی ہے عمر کا لمبا ہونا اور عیش کی زندگی پانا، کہ کافروں کو ان کے کفر کے باوجود جو لمبی عمر مل جاتی ہے اور عیش کی زندگی ملتی ہے، اس سے وہ بڑے فائدے میں ہے نہیں. جیسے کہ سورۃ المؤمنون کی آیت 55 اور 56 میں آتا ہے اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ، کیا وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کو مال اور بیٹوں سے جو مدد دے رہے ہیں یہ ان کو بھلائیوں میں سبقت دے رہے ہیں، بھلائیوں میں ان کے جلدی کر رہے ہیں. بل لا یشعرون، بلکہ وہ شعور ہی نہیں رکھتے. ایک اور آیت میں آتا ہے وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، ان کے مال اور اولادیں تمہیں تعجب میں نہ ڈالیں، تمہیں حیران نہ کریں، تمہیں اٹریکٹ نہ کریں کہ یہ لوگ اللہ کو بھی نہیں مانتا پھر بھی دنیا میں اتنی عیش و عشرت سے رہ رہے ہیں. یہ ان کے حق میں اچھا نہیں. یعنی ایک انسان کا دنیا میں بے پناہ ترقی کر کے پوری دنیا کے عیش و عشرت کے سامان مہیا کر لینا یہ کوئی کامیابی کی بات نہیں. انما نملی لہم، بے شک ہم ان کو مہلت دے رہے ہیں، بے شک ہم ان کو جو ڈھیل دے رہے ہیں وہ اس لیے ہے لیزدادوا اثما، کہ وہ گناہ میں اور بڑھ جائیں. کیونکہ جب انسان کو غلط راستے پہ چل کے کوئی ترقی ہونے لگتی ہے، مثلا آپ نے دیکھا ہوگا جھوٹ بولنے والوں کو بھی بڑا منافع ہوتا ہے، رشوت لینے والوں کو بھی بہت دنیاوی خوشحالی مل جاتی ہے. فرمایا کہ یہ دنیاوی ترقی اور خوشحالی کا ملنا ان کے حق میں کچھ اچھا نہیں. یہ تو ہم ان کو ڈھیل اس لیے دے رہے ہیں، یہ ترقی دیے جا رہے ہیں کہ وہ گناہوں میں اور بڑھ جائیں، ان کے گناہ اور جمع ہو جائیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے رسوا کرنے والا. اب آپ دیکھیے عذاب کی تیسری قسم بتا دی گئی، عذاب عظیم، عذاب علیم، عذاب مہین. یہ جو لمبی عمر کے ساتھ گناہوں کی کثرت ہے یہ انسان کے حق میں بہت نقصان دہ ہے. اس کے بارے میں حضرت ابی بکرہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا آدمی بہتر ہے، کون سا انسان اچھا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ شخص جس کی عمر زیادہ ہو اور عمل اچھے ہوں. پھر پوچھا کون سا آدمی برا ہے؟ فرمایا جس کی عمر زیادہ ہو اور عمل برے ہوں. کیونکہ زیادہ عمر کے ساتھ زیادہ برائیاں، زیادہ بڑی گٹھڑی تیار ہو جائے گی نا گناہوں کی. لیکن اس کے برعکس خوش قسمت ہے وہ کہ جس کو لمبی عمر ملے اور وہ عمر نیکی کے کاموں میں گزرے، کیونکہ اتنا ہی کثرت سے زیادہ نیک اعمال نامہ تیار کر سکے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کو ان کے کفر کے باوجود کیوں ڈھیل دے رکھی ہے؟
ان کافروں کو ان کے کفر کے باوجود کیوں ترقی اور کیوں دنیاوی طور پر خوشحالی عطا کر رکھی ہے؟ اس لیے کہ ان پہ حجت تمام ہو جائے اور ان کے گناہوں کا پیمانہ لبریز ہو جائے، اس طرح کہ پھر جب یہ کشتی ڈوبے تو ابھر نہ سکے۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، اللہ ایسا نہیں کہ مومنوں کو چھوڑ دے اس حال پر جس پر تم اب ہو۔ کس حال پر؟ کہ تمہارے اندر کچھ کمزور ایمان کے لوگ ہیں، کچھ منافق ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اس حال پہ نہیں چھوڑنا چاہتا۔ کیوں نہیں چھوڑنا چاہتا؟ کیونکہ صحابہ کرام وہ لوگ تھے جنہیں آگے چل کر دنیا میں اسلام کو پھیلانا تھا۔ اگر ان کے اندر اس قسم کی کھچڑی پکی ہوتی کہ کوئی نیک ہے اور کوئی بد ہے، اور کوئی اعلیٰ ایمان رکھتا ہے اور کوئی بالکل بے ایمان ہے، اور کوئی منافق ہے اور کوئی مومن ہے، تو یہ چیز دین کے لیے بہت نقصان دہ تھی۔ اور چونکہ ابھی مدینہ میں آئے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا، تو فرمایا کہ اب تک جو مسلمانوں کی جماعت میں کچے پکے لوگ شامل ہیں، خبیث و طیب، مخلص و منافق شامل ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسی صورتحال نہیں رہنی چاہیے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے کہ جس گروہ کو دنیا کی قیادت کرنا ہے وہ گروہ اندر سے کمزور بھی ہو۔ اب دیکھیں نا، جیسے ایک پھل ہے، اگر اس کے اندر اچھا حصہ بھی ہے اور اس کے اندر داغ بھی ہے تو ایسا پھل دوسروں کے لیے کھانا نقصان کا سبب ہے۔ تو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایک نمونے کے طور پر پیدا کر رہا ہے، پوری دنیا والوں کے لیے اٹھا رہا ہے، ان لوگوں کا اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ کردار کا مالک ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا مقصود کیا ہے کہ صالح کو فاسد سے، اچھے کو برے سے، مخلص کو منافق سے الگ کر دے، حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ وہ خبیث کو طیب سے الگ کر دے۔ اللہ تعالیٰ یہ آزمائشیں تم پر اس لیے ڈال رہا ہے، جنگ احد میں تمہیں شکست اس لیے بھی ہوئی اور یہ ساری صورتحال اس لیے بھی پیش آئی کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ وہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر دے۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ تمہیں غیب پر مطلع کرے۔ یعنی ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ غائبانہ طور پر بتا دے وحی کے ذریعے کہ دیکھو فلاں 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 منافق ہے، فلاں 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 کمزور ایمان کا ہے، فلاں فلاں جو ہے وہ بہت بگڑا ہوا انسان ہے۔ یہ اللہ کا طریقہ نہیں کہ وہ لوگوں کو غیب پر مطلع کرے اور ان کے چھپے ہوئے حال ان کو بتائے۔ اس کا طریقہ تو یہی ہو سکتا تھا کہ وہ تمہیں آزمائش میں ڈال کر کھرے کھوٹے کو الگ کر دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا تھی کہ وہ کھرے کھوٹے کی پہچان کرائے آزمائش کے ذریعے، نہ کہ غیب کی اطلاع کے ذریعے۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ ایسا نہیں، اللہ کا یہ طریقہ نہیں، یہ سنت اللہ نہیں کہ تم کو غیب پر مطلع کر دے۔ غیب کی باتیں بتانے کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ، لیکن اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے مَن يَشَاءُ، جس کو وہ چاہتا ہے۔ یعنی غیب کی خبریں دینے کے لیے تو اس نے رسولوں کا انتخاب کیا ہے، جیسے سورۃ الجن میں آتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ وہ غیب کا جاننے والا ہے، وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا مگر جسے بھی اپنے رسولوں میں سے چن لے۔ یعنی غیب کی خبریں بتانے کے لیے رسول چنے جاتے ہیں جنہیں بذریعہ وہی کچھ بتایا جاتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ یعنی تمہارا کام کیا ہے کہ جو کچھ رسول تمہیں بتاتے ہیں اس کو مان لو۔ اچھا یاد رکھیے، یہاں رسولوں کے علاوہ اور لوگوں کا ذکر نہیں کیا گیا کہ ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اور اس کے علاوہ باقی بھی قطب ابدال پر۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔